ہم دونوں کے درمیان سے بس ایک چنگاری نہیں نکلی، باقی اس نے کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ پھر بھابھی بولی اب دیکھنا کتنا مزہ آئے گا، اور پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر نیچے ہونے لگی۔ عطیہ بھابھی اتنی تیزی سے جمپنگ کر رہی تھی کہ کیا بتاؤں۔ بھابھی کی رگڑائی کے کچھ ہی دیر بعد میری تو حالت غیر ہو گئی، اور میں بھی جوش میں آ کر نیچے سے اس کی رگڑائی کا بھرپور جواب دینے لگی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہم دونوں کی حالت غیر ہو گئی۔ ہم دونوں اندر سے ٹھنڈا ہونا شروع ہو گئی، اور پھر ہوتے ہوتے ہم دونوں بالکل ہی ٹھنڈی ہو گئے، اور اتنی زیادہ مشقت کی وجہ سے کم از کم میں تو بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ خود بھابھی کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ تبھی بھابھی نے مجھ سے ایک گرم سی کس دی اور بولی تھینک یو ہما، اب میں جا کر سوؤں گی، اور پھر وہ کپڑے پہن کر اپنے روم میں چلی گئی۔ عطیہ بھابھی سے میرے تعلقات پہلے ہی بہت اچھے تھے، اب اس خوبصورت حادثے کے بعد ہمارے تعلقات میں مزید گہرائی آ گئی تھی، اور ہم نند بھابھی سے زیادہ ایک اچھی دوست بلکہ بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس حادثے کے بعد میں نے بھی پھر عطیہ بھابھی اور بھائی کا شو نہیں دیکھا۔ حالانکہ بھابھی نے بہت دفعہ کہا، لیکن پتہ نہیں کیوں خاص کر ان دونوں کا شو دیکھنے کو میرا دل نہیں کیا، جبکہ اس کے علاوہ وہ کسی اور کا شو میں نے کبھی بھی مس نہیں کیا تھا۔ اس طرح کافی ٹائم اور گزر گیا، اور اس دوران میری دوست نواز سے باقاعدہ منگنی ہو گئی تھی۔ کیونکہ منگنی کے موقع پر ایسی کوئی خاص بات نہ ہوئی تھی جو کہ آپ لوگوں کو سنانے کے لائق ہو، اس لیے میں اس قصے کو چھوڑتی ہوں۔ ہاں یاد آیا، منگنی کے کچھ دنوں بعد میں اور بھابھی گپے لگا رہی تھی، اور باتوں باتوں میں نے جب نواز کے بارے میں بھابھی سے سوال کیا تو وہ ایک دم سیریس ہو کر بولی، اما بے شک نواز تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور بے شک وہ میرا فرسٹ کزن بھی ہے، لیکن میری ساری ہمدردی تمہارے ساتھ ہے، اس لیے میں تم کو بھابھی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دوست اور لور ہونے کی حیثیت سے بتا رہی ہوں کہ اس کے باوجود نواز تم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن سہاگ رات کو اگر تمہارا خون نہ نکلا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو میں نے آنکھ مار کر کہا، بھابھی جی آپ کا بھی نکلا تھا؟ تو وہ کہنے لگی، نکلتا تو تب نہ جب تمہارے بھائی کی وہ پہلی بار ہوتی۔ تو میں نے حیران ہو کر اس کا کیا مطلب بھابھی؟ تو وہ کہنے لگی، میری گڑیا ہم لوگوں نے شادی سے پہلے ہی جسمانی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ پھر کہنے لگی، لیکن اس کیس میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ پھر بولے، میری بات یاد رکھنا ہما کہ شادی سے پہلے اگر تم زیادہ تنگ ہوئی یا کوئی لڑکا زیادہ اچھا دوست بن گیا یا اسے دیکھ کر تم پر بہت سوار ہو گیا تو میری جان شادی سے پہلے کبھی بھی اس کو آگے سے نہیں کرنے دینا۔ تو میں نے شرارت سے کہا، تو پھر بھابھی میں اس کو آگے سے نہ دوں تو کیا دوں؟ تو وہی سیریس لہجے میں بولی، یہ مذاق نہیں ہے ہما، عورت کے پردہ بکارت کے بارے میں یہ لوگ بڑے سخت واقع ہوئے ہیں۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، ناظرین آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں، ہم اتنے محنت سے آپ کے لیے ایسی اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ نظر آنے والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مزید ایسی دلچسپ اور لطف اندوز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب تم اتنی بولی بھی نہیں ہو جتنی شکل سے نظر آتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، ہر چاند کے ہما ڈارلنگ تمہیں سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی تمہاری اطلاع کے لیے میں بتا ہی دیتی ہوں، اس سے پہلے کہ اس ٹاپک پر وہ کچھ اور روشنی ڈالتی۔ اماں ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، نند بھابھی کے بیچ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اماں کو دیکھ کر بھابھی ذرا نہ گھبرائی اور کہنے لگی، کچھ خاص نہیں، بس ویسے ہی فیشن کی باتیں کر رہی تھی کہ کس قدر جلد فیشن بدل جاتا ہے۔ بھابھی کی بات سن کر اماں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، بات تو تم ٹھیک کہتی ہوتی ہے بیٹی۔ اور پھر اس کے بعد اماں اور بھابھی فیشن کے ٹاپک پر گفتگو کرنے لگی۔ اس طرح مزید کچھ وقت گزر گیا۔ یہ میرے فائنل ایئر کی بات ہے۔ اس دن میں نے کالج سے چھٹی کی تھی اور گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ صبح میرے کالج میں چھٹی ہے، اس لیے مجھے کوئی نہ اٹھائے، اور پھر رات کو ایسی ڈٹ کر سوئی کہ اگلے دن 12 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ دن کے 12 بج رہے تھے، بستر سے اٹھ کر میں نے ایک انگرائی لی اور واش روم چلی گئی۔ واپسی پر مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، چنانچہ اپنے کمرے سے میں سیدھا کچن میں چلی گئی، اور ابھی میں کچن سے دور ہی تھی کہ میری نتنوں میں انتہا انگیز کھانوں کی خوشبو آنے لگی۔ اور پھر جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مختلف چولہوں پر 3-4 قسم کی ہانڈیاں چڑھی ہوئی تھی۔ ان چولہوں کے پاس بھابھی کھڑی تھی۔ بھابھی کو دیکھ کر میں نے ان سے کہا، واہ یہ اتنے ڈھیر سارے کھانے کس خوشی میں بن رہے ہیں، کیا ہمارے گھر کسی کی دعوت ہے؟ تو بھابھی کہنے لگی، ارے نہیں یار، دعوت شاوت کوئی نہیں، ہاں بات یہ ہے کہ بھاولپور سے عادل خان آ رہا ہے۔ تو میں نے بھابھی سے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، یہ بتاؤ مہراج کس ٹائم پدھاریں گے؟ تو بھابھی کہنے لگی، 4-5 بجے تک آ جائے گے۔ پھر کہنے لگی، عادل کو دفتر واپسی پر فائق لیتے آئے گا۔ پھر خود ہی کہنے لگی، اصل میں عادل خان میٹرک کے پیپر دے کر آج کل فری تھا اور گھر میں پرے پرے بور ہو رہا تھا، اب ٹائم پاس کرنے اور لاہور دیکھنے کی غرض سے ابو نے اسے لاہور میرے پاس بھیج دیا ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ ضرور دکھاؤ جی لاہور، کیونکہ سیانے کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور پھر اپنا ناشتہ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ شام 5 بجے کے بجائے 6 بجے فائق بھائی ایک دبلے پتلے سے لڑکے کو لیے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ عادل خان تھا، عطیہ بھابھی کا چھوٹا بھائی۔ عادل خان کو دیکھ کر ہم لوگ تو حیران ہی رہ گئے تھے، کیونکہ آخری مرتبہ جب اس کو دیکھا گیا تھا
तो वो एक बहुत छोटा सा बच्चा था और इस वक्त इसका कद भी इतना ज़्यादा ना निकला था। लेकिन अब ये ना कि सिर्फ इसने कद भी निकाल लिया था, बल्कि अब तो इसकी मिसें भीग गई थी और इसके सांवले रंग में काफ़ी कशिश आ गई थी। फाइक और आदिल के घर दाखिल होकर मिलने के बाद भाभी आदिल से पूछने लगी कि लेट क्यों हो गए थे। तो आदिल की बजाय फाइक भाई ने जवाब देते हुए कहा कि मत पूछो यार, बस पूरे 2 घंटे लेट आई थी, मैं तो इंतजार कर करके बाबा हो गया था। इस पर भाभी ने तशवीश से आदिल की तरफ देखा और कहने लगी, खैरियत बस क्यों लेट हुई थी? तो आदिल ने जवाब देते हुए कहा कि वो बाजी बस रास्ते में खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो लोग लेट हो गए थे और यूं आदिल हमारे घर रहना शुरू हो गया। आदिल एक सांवले रंग का पुरकशिश सा लड़का था और इसमें खास बात यह है कि इसकी आंखों में करार नहीं था और पहले दिन से मैंने इसकी आंखों में एक खास किस्म की जिनसी भूख को महसूस कर लिया था। जब भी मौका मिलता वो खासकर मेरे सीने पर अपनी नजरें गाड़ देता था और मेरे देखने पर वो अपनी निगाहें इधर उधर कर लेता था। मैं अब ज़ाहिर तो इस बात से लाइलम थी, लेकिन इसका यूं अपने सीने को घूरने से मैं अंदर ही अंदर देखने से लुत्फ़ो अंदोज़ होती थी। फिर एक दिन की बात है कि इस दिन कोई सरकारी छुट्टी थी, इसलिए हस्बे मामूल मैं दिन चढ़ने तक सोती रही और जब आंख खुली तो वॉशरूम जाने से पहले एक नज़र बरामदे की तरफ देखा कि उस्मा बाजी आई हुई थी और मैं सारे काम भूलकर खिड़की से लग कर खड़ी हो गई, क्योंकि बाज़ाहिर तो ये दोनों औरतें अम्मा और उस्मा बड़ी ही रख रखाव और अदब अदा वाली थी। लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी कि तन्हाई में ये दोनों बिल्कुल बाजारी और औरतों की गुफ्तगू करती थी और इनके आपस में होने वाली ये बेशर्मी की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए जब भी उस्मा बाजी हमारे घर आती तो मैं कोशिश करती थी कि छुप कर इन दोनों की बातें सुनूं। इस वक्त भी मैं खिड़की से लगी इन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस वक्त वो दोनों सामने वाले शेख साहब की बेगम की बुराइयां कर रही थी। अम्मा और उस्मा बाजी से थोड़े फासले पर आदिल खां और भाभी बैठे हुए थे। भाभी चारपाई पर बैठी कोई सब्जी छिल रही थी, जबकि आदिल इनके सामने कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। फिर शायद भाभी ने आदिल को किसी काम का बोला तो वो कुर्सी से उठकर अंदर किचन की तरफ चला गया और वापसी पर एक बड़ी सी परात ले आया और भाभी के पास रख थी। आदिल को किचन से वापसी पर देखकर उस्मा बाजी ने अम्मा को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और आदिल की तरफ इशारा करके कहने लगी, ये चिकना कौन है? तो अम्मा बोली, आसा बोलो। फिर सरगोशी में कहने लगी, ये अतिया का भाई है और मैट्रिक का इम्तिहान देकर हमारे यहाँ कुछ दिन रहने आया है। मैंने देखा कि इसी दौरान भाभी सब्जी वगैरह छिलकर किचन की तरफ चली गई थी, जबकि आदिल खान अभी तक कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। इसलिए मैंने बाजी उस्मा की तरफ देखा, जो आदिल की तरफ यूं देख रही थी कि जैसे छोटा बच्चा बेकरी में जाकर पेस्ट्री को देखता है। वो कुछ देर तक आदिल को घूरती रही, फिर वो इसके बाद अम्मा से मुखातिब होकर बड़े ही मनीखेज अल्फाज में कहने लगी, देखने में तो अतिया का भाई एकदम चिकना है, बाकी की क्या रिपोर्ट है? उस्मा की बात सुनकर अम्मा ने भी आदिल खान की तरफ देखा और फिर बोली, चिकना तो वाकई ही बड़ा है। फिर उस्मा की तरफ देखते हुए कहने लगी, असल में उसे आए हुए अभी चंद दिन ही हुए हैं। इसलिए फिर इन्होंने उस्मा की तरफ बड़े गौर से देखा और सर हिलाकर कहने लगी, अच्छा अभी पता चल जाता है। और सरगोशी में बोली, अपनी छाती को नुमाया करो।